الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بحیثیت مومن اور مسلمان کے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ ایک دن درہم برہم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. کائنات میں موجود ساری کی ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی. آج لوگ اکا دکا اس دنیا سے منتقل ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. چیزیں اکا دکا کر کے فنا کے گھاٹ اتر رہی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے اور اس وقت پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے ایمان بالیوم الآخر. ارکان ایمان 7 ہیں. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالقدر، ایمان بالیوم الآخر. ایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا نظام ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کے حکم سے ایک دوسرا نظام قائم ہوگا جس کو دار آخرت کہا جاتا ہے. اس کو دار دنیا کہا جاتا ہے، اس کو دار آخرت کہا جاتا ہے. اس کو دار العمل کہا جاتا ہے، اس کو دار الجزا کہا جاتا ہے. وہ دوسرا نظام قائم ہے اور ہر ایک ایک کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگا. والملک صفا صفا، فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے. 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. پھر بھی وہ اللہ کے باغیوں کو، مشرکوں اور کفار کو دیکھ کر بے قابو ہو رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لگتا ہے پھٹ پڑے گی. لگتا ہے شدت غیظ و غضب کی وجہ سے وہ پھٹ پڑے گی. 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ بے قابو ہو رہی ہے. بندہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جائے گا. مجھے بھی پیش کیا جائے گا، آپ کو بھی پیش کیا جائے گا، آپ کو بھی پیش کیا جائے گا.
اور یہ پیشی اس طرح ہوگی کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی آڑ، کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے، اپنی بندی سے بالمشافہہ گفتگو کرے۔ اندازہ لگائیں کتنی بے بسی کا عالم ہے، بندہ کس درجہ لاچار اور مجبور ہوگا۔ آج عدالت سے ایک نوٹس آ جائے اور جج کے سامنے پیشی ہو تو پیر کس طرح کانپتے ہیں، زبان کس طرح لڑکھڑاتی ہے۔ ایک داروغہ ہمارے دروازے پر آ جائے، ایک پولیس آ جائے، یا ہم جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں اس کمپنی کا مدیر ہم کو طلب کر لے اور کچھ پوچھ تاچھ شروع کر دے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے، ہم کیسے پسینہ پسینہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ ہمارے جیسا انسان ہے، وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے بھی؟ بہت کرے گا نوکری سے نکال دے گا، اور کیا کرے گا؟ جج کیا کرے گا ہمارا؟ بہت کرے گا پھانسی کی سزا سنا دے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ اور پھر ان کی شرارتوں سے بچنے کے ہزار راستے بھی تو ہمارے پاس ہیں، لیکن وہاں احکم الحاکمین کے روبرو پیش ہو رہے ہیں، رب العالمین کی عدالت میں ہیں، جن سے ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، جن سے ہماری کوئی بھی نقل و حرکت پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، اور جو چاہیں سزا دینے پر قادر ہیں، اور ان کی سزا سے، ان کے فیصلے سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بندہ لاچاری سے، بے بسی سے، مجبوری سے کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی دائیں دیکھے گا، کبھی بائیں دیکھے گا، کبھی سامنے دیکھے گا، سوچے گا کہ آج کے اس عظیم اور ہولناک دن سے یا احکم الحاکمین کے دربار میں پیشی سے بچنے کی کوئی راہ ہے، چھٹکارے کی کوئی شکل ہے، کہیں مجھے پناہ مل سکتی ہے، کوئی مجھے بچا سکتا ہے۔ دائیں دیکھے گا تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کا نام عمل پھیلا ہوا ہوگا، بائیں دیکھے گا تو جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس کے کرتوت کا دفتر پھیلا ہوا، سامنے نظر ڈالے گا تو 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم جوش مار رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس سے بچنے کے لیے کہا تھا، تم کیوں نہیں بچے؟ یہ تم نے کیوں کیا؟ وہاں تم کیوں گئے؟ یہ تم نے کیوں دیکھا؟ اس چیز کو کھانے سے میں نے منع کیا تو تم نے کیوں کھایا؟ فلاں کے اوپر کیوں ظلم کیا؟ فلاں کا مال کیوں دبا لیا تھا؟ میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی تھی، اس کو ادا کیا نہیں کیا؟ ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑا، ایک ایک سوال کا جواب دینا، ایک ایک سوال کا جواب دینا پڑا۔ اس بات کو بیان کر دینا تو آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر ذرا ہم سوچیں کہ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا۔ ہر ایک کی زبان پر ہوگا نفسی 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 نفسی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کی زبان مبارک پر ہوگا نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یہ وہی وقت ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ماں باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے، اولاد اپنے ماں باپ کے کام نہیں آئیں گے، بھائی بھائی سے چھپ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہو، میرا بیڑا پار ہو جائے، بس میرا بیڑا پار ہو جائے۔
میں کسی طریقے سے نجات پا جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن بارگاہ رب العزت میں جو پیشی ہوگی بہت ہی مختصر طریقے پر اس کا نقشہ کھینچا ہے، جو ابھی میں نے حدیث پڑھی۔ عن عدی بن حاتم، حاتم طائی کا نام سنا ہے نا؟ جب کوئی آدمی بہت زیادہ داد و دہش کرتا ہے، لیتا دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو کہتے تم تو حاتم طائی کی قبر پر لات مار رہے ہو۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عدی، حاتم طائی کے بیٹے، عن عدی بن حاتم، حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی ہیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی ہے اور ہم تک پہنچائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں کا ہر ایک بارگاہ رب العزت میں اس طرح سے پیش ہوگا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست اس سے گفتگو فرمائیں گے، اس سے پوچھ تاچھ کریں گے اور بندے کو براہ راست اس کا جواب دیں گے۔ بندہ بے بسی سے دائیں دیکھے گا تو تا حد نگاہ اس کا نام عمل ہی نظر آئے گا، بے بسی سے بائیں دیکھے گا تو تا حد نگاہ اس کا نام عمل۔ بندے دو طرح کے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ اچھے کاموں کا جو دفتر ہوگا وہ دائیں طرف ہوگا، اور برے کاموں کا جو دفتر ہوگا وہ بائیں طرف ہوگا۔ اور جو کفار و مشرکین بے ایمان ہیں ان کے پاس تو خیر ہے ہی نہیں، شر ہی شر ہے، تو دائیں بھی برائی کا دفتر ہوگا، بائیں بھی برائی کا دفتر ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ بندہ بے بسی سے سامنے جب دیکھے گا تو جہنم غصے سے جوش مار رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس جہنم سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو۔ جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے، اللہ کے غضب اور غصے سے، اللہ کے مواخذے اور اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ اگر تم کھجور کی ایک ٹکڑی دے کر بچنے کی کوشش کر سکتے ہو تو اس سے بھی دریغ مت کرو، اس سے بھی دریغ مت کرو، وہی دے دو۔ ہو سکتا ہے وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے تم جہنم سے بچ جاؤ اور اللہ کا غضب اور غصہ شفقت اور پیار میں بدل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اس مبارک جملے سے ہمیں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، خرچ کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک کسی نے اس کے سامنے کوئی ضرورت مند آیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھجور کی آدھی ٹکڑی ہو اور اس نے اس کو دے دیا ہو؟ کسی کے سامنے، کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہے؟ ہاں، ایسا پیش آیا کہ جیب میں نصف ریال ہے، اب آدمی شرماتا ہے کہ یار نصف ریال کیا دوں اس کو، اور اس سے کیا ہوگا اس کا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو خود ہی غریب ہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے۔ جب آدمی صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، زکوٰۃ وہ ادا کرنے کا مکلف ہوگا۔ لیکن نفلی صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں۔ آپ کی جیب میں نصف ریال ہے، آپ کی جیب میں ربع ریال ہے، اور کوئی ضرورت مند آ گیا، وہ ربع ریال آپ اس کے ہاتھ پر رکھ دیجیے۔ یہ بالکل مت سوچئے کہ ربع ریال سے اس کا کیا بنے گا۔ بھئی ربع ریال آپ نے دے دیا، کسی اور نے ربع ریال دے دیا، کسی اور نے ربع ریال دے دیا، اس نے کیا کیا؟ اس سے 2 روٹی خرید لی اور نمک خرید لیا، بھوکا تھا بیچارہ، نمک روٹی کھا کر کے اپنی بھوک اس نے مٹا لی۔
پیاسا تھا، اس 1 ریال 1.5 ریال سے اس نے کوئی مشروب خرید لیا اور خرید کر کے پی لیا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میرے پاس تو کھجور کی ایک ٹکڑی ہے، میں کیا دوں اس کو، شرم کی بات ہے، اس سے اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، آپ اتنے ہی دے سکتے ہیں دے دیجیے، اتنے ہی دے سکتے ہیں دے دیجیے، اس کا تو بھلا ہوگا، آپ کا بھلا ہو جائے گا، بلکہ یوں کہیے اس کا کچھ بھلا ہو یا نہ ہو، آپ کا بھلا ہو جائے گا۔ بھئی نصف کھجور کی آدھی ٹکڑی آپ نے دے دیا، کسی اور نے کھجور کی آدھی ٹکڑی دے دی، کسی اور نے کھجور کی آدھی ٹکڑی دے دی، 2 کھجور ہو گئی، کچھ تو بھلا ہوگا اس کا۔ آدھی ٹکڑی بھی نہیں ہے، کھجور کی آدھی ٹکڑی بھی میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، اب کیسے کیا کروں؟ فرمایا اس سے اچھے طریقے پر معذرت کر دو کہ مجھے آپ کی ضرورت کا احساس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں، لیکن اللہ شاہد ہے کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، جب ہوگا انشاءاللہ دے دوں گا، جب ہوگا انشاءاللہ دے۔ اس کا دل خوش ہوگا نہیں ہوگا، اس کو تسلی ملے گی نہیں ملے گی؟ فرمایا اس بول پر اللہ تعالیٰ تم کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے، اس بول پر تم کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو آدمی کھجور کی آدھی ٹکڑی پر بھی قادر نہ ہو، وہ بھی اس کو میسر نہ ہو ضرورت مند کو دینے کے لیے، تو پیار کے، محبت کے، تسلی کے، ہمدردی کے 2 بول ہی بول دو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، ام المؤمنین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی چہیتی اور پیاری بیوی ہیں، اور نبی کی گھریلو زندگی سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں وہ زیادہ تر امت تک انہی کے واسطے سے پہنچے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف 3 کھجور تھی بس۔ کہتی میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف 3 کھجور تھی، میں نے وہ 3 کھجور اٹھائی، اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بخاری شریف کہہ دی، فرماتی کہ میں نے 3 کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، اس نے 1 کھجور اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دیا، اور تیسری کھجور وہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کھائے۔ اتنے میں دونوں بچیوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی، اور ماں کے ہاتھ میں جو کھجور تھی اس کی طرف ٹک ٹک دیکھنے لگی۔ ماں کو پیار آ گیا، اس نے بجائے خود کھانے کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، ایک ٹکڑا اس کو دے دیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر کے میرا دل بھر آیا، اور مجھے ماں کی ممتا پر حیرت بھی ہوئی کہ اسے ماں کہتے ہیں جو بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، جو بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہے۔ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے نبی کے سامنے اس واقعے کو ذکر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ سننے کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ اس خاتون کے اس عمل کی برکت سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ خاتون کا عمل کیا تھا؟ خاتون کا عمل کیا تھا کہ 1 کھجور اس کے پاس تھی، اس نے 1 ٹکڑی اپنی 1 بچی کو دے دیا، 1 ٹکڑی اس نے اپنی 1 بچی کو دے دیا۔ یہی 1 ٹکڑی کھجور اس کے لیے جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنی کہ نہیں بنی؟ اور اسی معمولی صدقے کی بنیاد پر، معمولی ایثار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ آج ہم سوچیں کہ ہم غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کتنا صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے؟ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ 1,00,000 صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، 1,000 صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہیں فرمایا صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس جذبے سے دیا، یہ نہیں دیکھتے کتنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنا دیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، کس جذبے سے آپ نے دیا، بس اسی پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آ گیا، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر میں آپ آ گئے۔ ایک حدیث میں فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقے سے گناہیں اس طرح معاف ہوتی ہیں، اس طرح معاف ہوتی ہیں، اس طرح معاف ہوتی ہیں جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، آگ خوب دہک رہی ہو اور اس کے شعلے خوب اوپر تک اٹھ رہے ہوں، آپ معتدل مقدار میں پانی ڈال دیجئے، آگ بجھ جائے گی نہیں بجھ جائے گی؟ فرمایا اسی طریقے سے صدقے سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور صدقے کی برکت سے بندے نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی جو آگ اپنے اوپر جلا لی تھی، دہکا لی تھی، وہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ الصدقۃ تدفع البلاء، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا 1,00,000 صدقہ کرنے سے بلا ٹلے گی، 50,000 صدقہ کرنے سے بلا ٹلے گی، نہیں، صدقہ کرنے سے بلا ٹلتی ہے۔ آپ کے مقدر میں کوئی بلا لکھی ہوئی تھی، کوئی آزمائش لکھی ہوئی تھی، اور اس کے اترنے کا، آپ پر مسلط ہونے کا وقت آ گیا تھا، عین اس وقت آپ نے کچھ صدقہ کیا، یہ صدقہ اوپر جا رہا، اوپر سے بلا آ رہی، کہاں جا رہی بھائی؟ فلاں کے یہاں، کہا میں وہیں سے آ رہی ہوں، چلو واپس چلو۔ چنانچہ وہ بلا آتی تو لاکھوں لے کے جاتی، لیکن 5 ریال صدقے نے لاکھوں بچا لی، 5 ریال صدقے نے لاکھوں بچا لی۔ اور کبھی کبھی بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کسی غریب کے ہاتھ پر 1 روپیہ جو رکھ دیا تھا، اس کی برکت سے کون کون سی بلائیں اس سے ٹلی ہیں اور کون کون سے خیر اس کے مقدر میں آئے۔ تو ہم صدقے کا اہتمام کریں، ہم صدقے کا اہتمام کریں، صدقے کا اہتمام کریں۔ ایک چھوٹا سا سوال اور بات ختم۔ ایک آدمی ہے کروڑ پتی، اس کے پاس 1 کروڑ روپے، اس نے 1 کروڑ میں سے 1,000 خرچ کر دیا، 1 کروڑ میں سے 1,000 خرچ کر دیا۔ ایک آدمی کے پاس کل 100 روپے ہیں، اس نے 100 روپے میں سے 10 روپے خرچ کر دیے۔ زیادہ کس نے خرچ کیا؟ زیادہ کس نے خرچ کیا؟ جس نے 10 خرچ کیا اس نے زیادہ خرچ کیا ہے، جس نے 1 کروڑ میں سے 100 خرچ کیا اس کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک آدمی کی جیب میں 9 ریال ہے، کسی ضرورت مند کو دیکھا، اس نے وہ 9 ریال اس کے ہاتھ پر دے دیا۔ ایک آدمی کے جیب میں 100 روپے تھے اور اس نے اس 100 روپے میں سے 10 روپے نکال کے دے دیے۔ زیادہ کس نے خرچ کیا؟ زیادہ کس نے خرچ کیا؟ جس نے 9 ریال دیا اس نے زیادہ خرچ کیا۔ وہ اپنے خرچ کو کم کیوں سمجھتا ہے بھائی؟ اپنی حیثیت کے مطابق جو دے رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ ایک اور بات یاد ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی اور فرمایا کہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا محاذ ہے، اس کی تیاری کے لیے تعاون اور مساعدے کی ضرورت ہے، جس سے جو ہو سکے وہ لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ان دنوں میں بڑا مالدار تھا،
ان دنوں میں بڑا مالدار تھا، خرچ کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ تھے، میں نے سوچا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے نواز رکھا۔ بہرحال یہ بھی گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور دوسرے صحابہ بھی گئے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے اپنے اعتبار سے لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا حضرت جتنا تھا آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت لے آئے، وہ آدھا بھی بہت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑایا۔ زیادہ کس نے خرچ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شخص سے آگے کبھی نہیں جا سکتا، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شخص سے آگے کبھی نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، بہت بوڑھے تھے۔ وہ خرچ کرنے پر ناراض ہوتے تھے، چڑھتے تھے اور کہتے تھے تم سب خرچ کر دیتے ہو، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے ہو، گھر میں کھانا نہیں پکتا ہے، ناراض ہوتے۔ تو ان کی تسلی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کنکر وغیرہ گھر کے کونے میں رکھ دیے، تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا تھا۔ جب وہ ناراض ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ابو بکر نے تم لوگوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، کیا چھوڑا، تو گھر کے لوگ ان کو پکڑ کے لے جاتے تھے اور اس کپڑے کے اوپر ان کا ہاتھ پھیر دیتے تھے، تو ان کو تسلی ہو جاتی تھی کہ ہاں کچھ رکھ کے گیا۔ بہرحال یہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے، وہ یہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کرو، اس سے بچنے کے لیے جو بھی تم کر سکتے ہو وہ کرنے سے گریز نہ کرو۔ اگر تم کھجور کی ایک ٹکڑی ہی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچنے کی فکر کرو۔ ایک بات اور یاد رکھو، جنت میں جانے کے بہت اعمال ہیں، جنت میں لے جانے والے بہت اعمال ہیں۔ نماز کی برکت سے جنت میں جائے گا، حج اور عمرے کی برکت سے جنت میں جائے گا، اور روزے اور زکوٰۃ کی برکت سے جنت میں جائے گا۔ لیکن جہنم سے بچانے والے کاموں میں صدقہ یہ سب سے مفید عمل ہے۔ صدقہ سب سے مؤثر اور مفید عمل ہے جہنم سے نجات دلانے میں، جہنم سے چھٹکارا دلانے میں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنے کی فکر کرو، اگرچہ کھجور کی ایک ٹکڑی ہی صدقہ کر کے کوشش کر سکتے ہو، بچ سکتے ہو تو کرو۔ یہ نہیں فرمایا جہنم سے بچنے کی کوشش کرو نماز پڑھ کر، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو روزہ رکھ کر، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو حج کر کے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو عمرہ کر کے۔ یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں اور جہنم سے نجات دلانے والے بھی ہیں، لیکن جہنم سے نجات دلانے میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس کا تذکرہ کیا؟ صدقے کا تذکرہ کیا اور صدقے کی تاکید کی۔ بہت دیر تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ان باتوں کو کرنا بہت آسان ہے، ان باتوں کو سننا بھی بہت آسان ہے، اور کہنا اور سننا بہت ہو گیا، بہت سارے وسائل ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل کرنا۔ کہنے والا جب عمل کے جذبے سے کہے گا تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے، سننے والے جب عمل کے جذبے سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں گے، اور عمل ہی سے کام بنتا ہے، صرف کہنے اور سننے سے کام نہیں بنتا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.